اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. انسان اگر اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اس کائنات پر غور کرے تو یہ جلوہ گاہ یار نظر آتی. قدم قدم پر اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی. یہ قدرتی مناظر اللہ رب العزت کی صفات کے آئینہ دار ہیں. آسمان کی وسعتوں کو دیکھو تو اللہ کی عظمت اور کبریائی سامنے آتی. انسان کا ذہن اتنا محدود ہے کہ اگر وہ سوچنا چاہے کہ آسمان کی انتہا کہاں ہے تو دماغ میں نہیں آتا. کوئی بھی بندہ سوچے کہ اس کائنات کی وسعت کہاں تک ہے تو دماغ میں سوچ کے کہ وہاں تک ہوگی تو دماغ سوچتا ہے اس سے آگے بھی کائنات ہو. تو جس انسان کا دماغ اتنا چھوٹا کہ کائنات کی وسعت کو دماغ میں نہیں لے سکتا وہ اللہ کی ذات کو کیا سمجھتا. ہم اگر سمندر کے تلاطم کو دیکھیں، سمندر کے اندر جو موجیں ایک دوسرے کے اوپر گر رہی ہوتی ہیں تو اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی رحمت کے بے پایہ سمندر کا اندازہ ہوتا ہے. سورج کو دیکھیں جو ہر وقت نور برساتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی اپنی ذات کے نور کا کیا عالم ہو. پھول کو دیکھو تو اللہ رب العزت کا جمال نظر آتا ہے. شیر کو دیکھو اللہ رب العزت کا جلال نظر آتا ہے. حالانکہ ایک جانور ہے شیر، مگر اتنی اس میں ہیبت ہے، اتنا خوف ہے کہ بندہ قریب سے جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ جس مخلوق کو آپ نے پیدا کیا اس کا جلال اتنا ہے تو اگر آپ کسی بات پر خفا ہوتے ہوں گے آپ کے جلال کا کیا عالم ہو. جانوروں کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کی سمجھ آ جاتی کہ جس جانور کو اللہ نے جس حیات پر پیدا کیا پوری زندگی اسی پر گزار دے. تو ارد گرد دیکھیں تو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں. سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت بہت جتنا ہم سوچتے ہیں اس سے بھی بڑے، اور سوچیں اس سے بھی بڑے، اس سے بھی زیادہ سوچیں اس سے بھی زیادہ بڑے. اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑے. آپ سوچیں کہ اذان میں 4 مرتبہ شروع میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ 4 مرتبہ کہنے کی حکمت کیا ہے کہ مخلوق 4 طرح سے عناصر آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اسی سے مخلوق بنی. تو کچھ مخلوق آگ سے بنی جیسے جن، کچھ ہوا کی مخلوق، کچھ مٹی سے مخلوق، کچھ پانی کی مخلوق. تو جب مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ پیغام دیتا ہے کہ آؤ اس پروردگار کی طرف جو آگ اور اس کی مخلوق کی طاقت سے بھی زیادہ طاقت ہے، جو مٹی اور اس سے پیدا ہونے والی مخلوق کی طاقتوں سے بھی بڑا طاقتور، جو پانی اور اس کی مخلوق کی طاقت سے زیادہ بڑی طاقت ہے، جو ہوا اور اس کی مخلوق کی طاقتوں سے بھی زیادہ بڑی. کبھی آپ نے پانی کی طاقت دیکھی؟ اللہ. سمندر میں اگر کبھی طوفان آ جائے بڑے بڑے جہاز الٹے ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا طوفان آیا تھا، ہماری زبان میں اس کو سونامی کہا گیا، لیکن شہروں کے شہر ختم، بلڈنگز ختم، انسانوں کا نام و نشان مٹ گیا. یہ چھوٹا سا طوفان تھا. پانی کی اتنی طاقت ہے. آگ اتنی طاقت والی ہوتی ہے کہ جب یہ بڑھتی ہے تو بجھائی نہیں جا سکتی. چنانچہ رشیا میں ایک جگہ سفر کرتے ہوئے ہم نے آگ کا ایک شعلہ دیکھا جو پتہ نہیں کتنے فرلانگ اونچا تھا. تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ تیل کا کنواں کھود رہے تھے، ڈگنگ کر رہے تھے. فنی خرابی کی وجہ سے اس میں سے جب تیل نکلنے کا وقت آیا تو آگ لگ گئی. اب وہ تیل اتنے پریشر سے نکل رہا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے. پوری دنیا کی کمپنیوں نے کوشش کر لی آگ کو بجھانے کی، سالوں گزر گئے آج تک آگ نہیں. مٹی کی ایک طاقت ہے. کیا ہوا؟ رمضان مبارک کا مہینہ، لوگ فجر کے وقت سوئے ہوئے ہیں، ایک جھٹکا سا آیا مٹی میں، زمین میں،
کشمیر میں کیا ہوا؟ پورے کے پورے مکان زمین کے اندر دھنس گئے. اللہ اکبر. ہوا کی طاقت کتنی ہے. قوم عاد ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، قد بڑے اونچے لمبے تھے، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے کون ہے زیادہ طاقتور. اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا. وہ ہوا مومن کے لیے اتنی مزے کی کہ کہتے تھے کہ بڑی مزے کی ہوا چل رہی. کافر کے لیے اتنی زیادہ سخت تھی کہ ان کو پٹک پٹک کر اس نے زمین پر مارا. اگلے دن ان کفار کی لاشیں زمین پر اس طرح بکھری ہوئی تھیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے زمین کے اوپر لیٹے ہوئے. تو ان مخلوق کی اتنی طاقت ہے، لیکن 4 مرتبہ مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں تمہیں اس پروردگار کی طرف بلایا جا رہا ہے جس کی طاقت اور قوت آگ کی طاقت سے بھی زیادہ، پانی کی طاقت سے بھی زیادہ، مٹی کی طاقت سے بھی زیادہ، ہوا کی. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہو، مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی. آپ سوچئے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اور دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھیجیں. شیطان نے آ کر مشورہ دیا کہ یہ دانہ کھا لے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. کھا لیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ زمین پر اترنا پڑا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، طوفان آ چکا، کشتی میں سوار ہیں، سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے، فرماتے ہیں یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. بیٹا نہیں سنتا، نہیں بات مانتا. آج کل بھی تو ایسا ہوتا ہے، باپ دین کی کشتی میں سوار ہے اور بیٹا فسق و فجور کے طوفان میں ہے تو باپ کہتا ہے یا بنی ارکم معنا، بیٹے نیک بن جاؤ، او یہ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار. نہیں سنتا. حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی چاہت ہے لیکن بیٹا بالآخر فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، والد کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ. ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے دل میں ارادہ فرما لیا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا کہ اس میں ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے. جب ارادہ فرما لیا تو رب کریم کی طرف سے محبوبانہ خطاب آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دوبارہ شہد کا استعمال شروع فرما دیا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ تو یہ بات دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں اور مرضی ہر حال میں اسی اللہ کی پوری. اس لیے اللہ کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں چل سکتی. آپ غور کریں کہ 2 بندے ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی، جو جنت میں قدم نہیں رکھ سکتے. کون؟ ایک مشرک. فیصلہ کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا کوئی گناہ لے کر آئے گا چاہیں گے اللہ معاف کر دے. اور ایک فرمایا حدیث پاک میں کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. نہ متکبر اور نہ متکبر کہتے ہیں جو اپنے کو بڑا سمجھے، اور مشرک کہتے ہیں جو مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھے. بڑا سمجھتا ہے تو سجدے کرتا ہے نا. تو جس نے اپنے کو بڑا سمجھا اس پر بھی جنت حرام، اور جس نے مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھا تو بڑا کون ہے؟ اس لیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو مانا ہوتا ہے کہ نہ میں بڑا نہ کوئی اور بڑا. بڑا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی بڑے. دن میں 5 مرتبہ مسجد بلایا تاکہ تم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، شاید سبق تم بھول جاؤ، تمہیں یاد دہانی رہنی چاہیے اللہ اکبر کے الفاظ سے. آؤ اس ذات کی طرف جو سب سے بڑی ذات ہے تاکہ تمہیں تمہارا مقصد یاد رہے. اسی لیے اس اللہ اکبر کے الفاظ کو سن کر شیطان بھاگتا ہے. مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کو سنتے ہی شیطان دور بھاگتا ہے. 2 کلام ہیں جن سے بھاگتا ہے، ایک اللہ اکبر اور ایک جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے پھر بھی شیطان بھاگتا ہے، ری خارج ہوتی ہے. اللہ کی عظمتیں اس کے سامنے.
جبریل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں، پر پھیلائیں تو ایک پر سے مشرق کو ڈھانپ دیں اور دوسرے پر سے مغرب کو ڈھانپ، زمین پر کھڑے ہوں تو ان کا سر آسمان کی بلندیوں کو چھوئے، طاقت اتنی ہے، زمین کے ٹکڑے کو پر سے اکھاڑا اور آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر نیچے دے مارا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، تیزی اتنی ہے کہ بارش کا ایک قطرہ زمین سے ایک بالشت کے فاصلے پر ہو تو اس سے پہلے کہ وہ قطرہ زمین پر پہنچے وہ آسمان سے زمین پر آ کر پھر واپس جاتا، اور ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسا اوقات اس پر اللہ کے جلال کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ جبرائیل کا قد ایک چڑیا کے برابر ہے۔ اللہ کی عظمت ایسی ہوتی ہے، کانپتے ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں میں اس اللہ کی عظمت کو بٹھانا چاہیے تاکہ گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو۔ سری سبتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تو ایک نوجوان آیا، کہنے لگا آپ نے ایک فقرہ بولا ہے۔ میں نے کہا فقرہ کیا بولا تھا؟ عجبا لضعیف یعصی قویہ، تعجب ہے اس ضعیف پر جو ایک قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ بندے سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں اور اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں۔ کتنا تعجب ہے کہ ایک ضعیف اس قوی کی نافرمانی کر رہا۔ عجبا لضعیف یعصی قوی، تو جب عظمت دل میں بیٹھتی ہے پھر انسان گناہوں سے آسانی سے بچ سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ذکر کثیر کا حکم دیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ بہت بڑے ہیں، پھر دنیا ان کا دل نہیں لبھا سکے گی، ان کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکے گی۔ اس لیے مومن بہانے سے اللہ کی بات چھیڑتا ہے۔ ماں کو دیکھو کہیں بیٹھی ہو بیٹے کا تذکرہ چھیڑ دیتی ہے، میرا بیٹا دودھ کو دودھ کہتا ہے، محبت ہے نا۔ بیوی کو خاوند سے محبت، 5 منٹ میں اپنے خاوند کی ساری باتیں دوسری عورت کو بتا دیتی۔ اسی طرح مومن کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے، تو مومن کا بھی یہی حال، جہاں بیٹھتا ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دے۔ اللہ کا تذکرہ، اللہ کی باتیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی نعمتوں کے تذکرے مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ آج اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے تو قیامت کے دن پھر اس کا انعام پائیں گے۔ یہ جو ایمان ہے نا، یہ رجسٹریشن ہے بندے کی کہ اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے، رجسٹرڈ بندے بن گئے اللہ کے۔ ایک سکول تھا، لائن لگی ہوئی تھی، طلباء لائن میں جا رہے تھے، ایک کھڑکی کے سامنے تو ہر طالب علم کو جانے پر مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا تھا۔ ایک دیہاتی نوجوان نے دیکھا، طالب لڑکے نے، او کھڑکی کے سامنے جانے پر مٹھائی کا ڈبہ ملتا ہے، وہ بھی لائن میں لگ گیا۔ چنانچہ آگے بڑھتے بڑھتے اس دیہاتی کی بھی باری آ گئی۔ جب یہ کھڑکی کے سامنے پہنچا تو مٹھائی کا ڈبہ دینے والے نے کہا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ۔ یہ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جو اسٹوڈنٹ یہاں رجسٹرڈ ہیں ان کا ایک آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، ان کو انعام مل رہا ہے، تم اگر رجسٹر نہیں تو جاؤ یہاں۔ جیسے اس دیہاتی لڑکے کو افسوس ہوا، اسی طرح آج جس نے اپنے ایمان کو رجسٹرڈ کروا لیا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا، انعام کا ڈبہ پائے۔ اور کوئی ویسے ہی لائن میں لگ کے چلا گیا تو اس کو کہیں گے پروو یور آئیڈینٹی، کون ہو بھائی، کہاں سے آ گئے، دنیا میں کہاں تھے۔ اسی لیے جیسے بچے کا تعلق ماں سے ہوتا ہے نا، ہر چیز میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، مومن کا تعلق اسی طرح اپنے پروردگار کے ساتھ، ہر معاملے میں اللہ پہ نظر، ہر معاملے میں اللہ پہ۔ ایک بزرگ کہیں تشریف لائے ہوئے تھے تو صاحب خانہ نے اپنے چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، وہ لے آیا، ان کے پاس کوئی میٹھی چیز تھی، انہوں نے بچے کو دی، بچے نے لینے سے انکار کر دیا، دوبارہ کہا لے لو، بچے نے انکار کر دیا۔ اب یہ بڑی عجیب چیز ہے، حالانکہ بچے کے اندر ٹیمپٹیشن ہوتی ہے میٹھی چیز کھانے کی، سویٹس کھانے کی، اس کی عمر میں گروتھ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میٹھا کھائے، اس لیے بچے میٹھے کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس بچے کو مٹھائی پیش کی تو اس نے باپ کی طرف دیکھا اور مٹھائی لینے سے انکار کر دیا۔ جب 2 مرتبہ ان بزرگوں نے کہا تو پھر اس بچے کے والد نے بچے کو کہا کہ بیٹے لے لو، یہ ہمارے حضرت جی ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا تو بچے نے اس وقت وہ مٹھائی لی، تو ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وہ صاحب خانہ جو تھا وہ معذرت کرنے لگا، جی بچے نے بدتمیزی کر دی اور آپ سے مٹھائی نہیں لی، آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، اس لیے آنکھ سے آنسو نہیں آئے، بلکہ مجھے یہ خیال آیا کہ اس کے اندر میٹھا کھانے کی چاہت بھی ہے۔ پھر بھی جب میں نے اس کو 1-2 دفعہ مٹھائی پیش کی، اس نے اپنے ابا کو دیکھا،
کاش میرا بھی ایمان ایسا ہوتا کہ میں بھی ہر معاملے میں اپنے ربا کو دیکھ. ہم بھی تو باہر نکلتے ہیں، نیلی پیلی مٹھائیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ مٹھائی کی طرف للچا کے دیکھنے کی بجائے ہم بھی تو ربا کو دیکھیں نا، کہ رب چاہتے ہیں تو دیکھوں گا، نہیں چاہتے تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ. تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت مومن کو دل میں بٹھانی پڑی. اب یہاں ذہن میں یہ بات رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کائنات میں جو حالات عدلتے بدلتے ہیں وہ بھی اللہ کی منشا سے. اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہے، دن عدلتے بدلتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم انسانوں کے درمیان یہ دل عدلتے بدلتے رہتے، نہ کسی پر ہمیشہ خوشی، نہ کسی پر ہمیشہ غم، نہ ہمیشہ صحت، نہ ہمیشہ بیماری. حالات عدلتے بدلتے، اور اس لیے بدلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مختلف حالات میں آزماتے ہیں. اب کوئی بندہ اگر مصیبت اور پریشانی میں پھنس جائے وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ مصیبت ختم ہی نہیں ہوتی. تو اس میں اصول یہ سمجھیں کہ مصیبت اللہ رب العزت ہی کی طرف سے آتی ہے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہرگز تم کو کوئی پریشانی نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے مقدر میں لکھی. تو جب مصیبت آتی اللہ کی طرف سے ہے تو مصیبت کے ختم ہونے کے لیے رجوع بھی اللہ کی طرف کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ مصیبت تو اللہ کی طرف سے آئی اور اس کے دور کرنے کے لیے مخلوق کے پیچھے بھاگتے. یہاں معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. جس نے پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا اللہ رب العزت اس کے حالات کو سنوار دیتے. چنانچہ انبیاء کرام کے واقعات قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بتائے گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلے والی بزرگ ہستیوں پر، مقدس ہستیوں پر بھی حالات آئے، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے ان کے حالات کو ٹھیک کر دیا. ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنے. حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اللہ کی طرف. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن اور رات دعوت دی، مگر قوم ایسی تھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. بہت تھوڑے لوگ تھے جو بات ماننے والے تھے، حتیٰ کہ طبیعت بھر گئی اور قوم مذاق اڑاتی تھی. یہاں تک کہ جب انہوں نے کشتی بنانی شروع کی تو قوم پوچھتی تھی کیوں بنا رہے ہو؟ فرماتے طوفان آئے گا. تو وہ کہتے ہم تو دعائیں مانگتے ہیں طوفان آئے، یہ ریت پر کشتی تھوڑا چلے گی. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، جیسے تم مذاق اڑاتے ہو ایک وقت آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں. تو قوم نے ستا دیا تھا، پتھر مارتے تھے، پتھروں میں دب جاتے تھے. جبرائیل علیہ السلام بسا اوقات آ کر پتھروں سے ان کو نیچے سے نکالتے. اکیلے کتنا دل پہ انسان کے غم ہوتا ہے. آپ کسی کو چند دن بعد سمجھائیں نا آپ تنگ آ جائیں گے. 1 سال کی بات نہیں، 2 سال کی نہیں، 1000 سال. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کرب تھا دل میں، ایک غم تھا دل میں جس نے مغموم بنا دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام. چنانچہ بالآخر انہوں نے اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم بہتر پکار کا جواب دینے والے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو کرب عظیم سے نجات عطا. تو اس کرب سے، ان مصیبتوں سے، دکھ سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ رب. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر فرعون کی طرف بھیجے گئے. انہوں نے جا کر دعوت دی، مگر فرعون نے اپنی حکومت کے نشے میں ان کی قوم کو پیس کے رکھ دیا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، بیٹوں کو قتل کر دیتے. آپ ذرا سوچیں کتنا جابر بادشاہ ہوگا. آج کسی کے بچے کو کوئی ناحق قتل تو کروا کے دیکھے، اگلے دن اس کو اپنی حکومت چھوڑنی پڑ جائے گی. ایک بچے کے اوپر ایسا پاسبل ہے، اور وہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے قتل کروائے. نہیں کوئی کر سکتا تھا. اس قوم کے اوپر فرعون کا کتنا ہولڈ ہوگا، کتنا جابر بادشاہ ہوگا. اس عاجز کو مصر میں
فرعون کی لاش دیکھنے کا موقع ملا، یہی اندازاً 6 فٹ کے قریب اس کا قد تھا۔ تاریخ دیکھی، وہ 20 سال کی عمر میں ملک کا بادشاہ بن گیا تھا اور تقریباً 65 سال ملک کا بادشاہ رہا۔ یہ جو ابتدائے جوانی میں اتنا اختیار مل گیا، اتنا مال مل گیا، اس نے دماغ خراب کر کے کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، تو اس نے بنی اسرائیل کو کچل کے رکھ دیا تھا، مصیبت میں تھے، ایک کرب تھی ان کے دل میں بنی اسرائیل کے کہ ہم اس سے نجات کیسے پائیں۔ تو اس موقع پہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ان الفاظ کو پڑھو نا دل کو سکون مل جاتا، کیا عظمت ہے اس پروردگار کی، کتنے پیارے انداز سے فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات عطا۔ ایک اور واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیم دی، تبلیغ کی، قوم نہ مانی، حتیٰ کہ انہوں نے یہ فیل کیا کہ یہ ماننے والے لوگ نہیں۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ان تلوں میں تیل نہیں، وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچ گئے۔ اشارہ بھی مل گیا کہ عذاب آئے گا قوم کے اوپر، تو وہ جلدی وہاں سے نکل پڑے۔ اللہ کی شان، ایک بڑی مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، اب پیٹ کے اندر ہیں، کہیں نکل نہیں سکتے،